وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی فطرت، آپ کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اوصاف حمیدہ اور تمام کمالات اور تمام خوبیاں پہلے ہی سے رکھ دی تھی. یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ تمام کمالات اور خوبیوں کے حامل تھے، اور نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور عملی طور پر ان کا اظہار فرمایا. وہ خوبیاں بے شمار ہیں. یعنی یہ کہیے کہ کوئی خوبی اور کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور فطرت میں فطری اور خلقی طور پر نہ ودیعت فرما دیا ہو. پیدائشی طور پر تمام کمالات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور طبیعت میں رکھے. لیکن 5 خوبیاں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے گنوائی ہیں اور شمار کروائی ہیں، وہ 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کو اپنا لے گا، جو ان کو اختیار کر لے گا اور جو ان پر عمل پیرا ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا. ان 5 خوبیوں کو جو اپنا لے گا وہ کبھی دنیا اور آخرت میں نامراد اور ناکام نہیں ہوگا، بلکہ ان 5 چیزوں پر اور 5 صفات پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہے گا، آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا. جو ان 5 اوصاف کو اپنا لے گا دنیا میں بھی کامیاب اور بامراد، آخرت میں بھی کامیاب اور بامراد ہوگا. دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے گی، اور آخرت میں ابدی عزت اور ابدی کامیابی اور سرخروئی اللہ اس کو عطا فرمائے گا. جو ان پر عمل پیرا ہو جائے اس دنیا میں لوگوں کا محبوب بن جائے گا. لوگ اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگوں کے سر کا وہ تاج بن جائے گا. معاشرے میں اس کو ایک وقار اور ایک عظمت نصیب ہوگی. اس کے برخلاف آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس سے بڑھ کر آپ کہیے کہ ہمارے شہر میں، اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ملک میں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہیے کہ پوری دنیا میں جو آج بگاڑ فساد ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ میرے آقا کے ان اوصاف پر پوری دنیا نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. آج اگر ہمارے معاشرے کے افراد، ہماری قوم کے افراد، مسلم قوم، پورے ملک کے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اور پوری دنیا کے انسان چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، جین ہو، بودھ ہو، برادران وطن ہو، کوئی بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور سب اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، وہ معاشرہ ترقی کرے گا، وہ قوم ترقی کرے گی، وہ شہر ترقی کرے گا، وہ ملک ترقی کرے گا. اور جہاں جہاں جن ملکوں میں یہ اس پر عمل پیرا ہوں گے وہ تمام ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. وہ 5 اوصاف اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے
تمہیدی طور پر یہ سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، چند دن اور راتوں کا توشہ لے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کے لیے عبادت کرنا، تنہائی میں تخلیہ اختیار کرنا، خلوت نشینی، گوشہ نشینی محبوب کر دیا تھا۔ اس لیے انسانوں سے دور تقریباً مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا کے اوپر جبل نور کی چوٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے تنہائی میں، اور جتنے دن رہنا ہوتا تھا اتنے دن آپ توشہ لے جاتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کر لیتے تھے۔ جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تھا یا گھر والوں سے ملاقات کا اشتیاق ہوتا تھا، آپ پھر اس غار حرا سے نیچے اترتے اور اپنے گھر تشریف لے آتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب آپ اسی خلوت نشینی اور گوشہ نشینی میں تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اس وقت تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، پھر آپ عبادت کس طرح کیا کرتے تھے؟ علماء کرام اور شرائع حدیث نے اس میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں، لیکن زیادہ راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ملت ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، دین اسماعیلی پر عمل کرتے ہوئے، دین ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی درمیان آپ اللہ کی عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ غار حرا کی تنہائیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے اپنے سینے سے لگایا، دبوچا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی اور آپ کی طاقت انتہا کو پہنچ گئی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس دبانے کی وجہ سے آپ کی جان نکل جائے گی۔ اس نے 3 مرتبہ یہ عمل کیا، صفت ملکوتیت کو سینے سے لگا کر منتقل کیا تاکہ آپ احکام الہیہ کو برداشت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے اسرار، اللہ کے رموز اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کا تحمل کر سکیں اور برداشت کر سکیں، اور آپ کی طاقت میں اضافہ ہو جائے، آپ کی طاقت دوبالا ہو جائے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین جب بیعت و سلوک کے راستے پر کسی کو چلاتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی یہ طریقہ ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچا زاد بھائی کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کریم کا علم عطا فرما، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ سینے سے لگایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے میں کمالات ربانی، کمالات روحانی کو منتقل کیا تاکہ یہ اللہ کی کتاب کے علم اور فقہ فی الدین کے متحمل ہو جائے، اس کو برداشت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ وحی کا علم ان کے سینے میں منتقل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور بھیجا اور پھر چھوڑ دیا۔ سورہ علق کی 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ یہ پہلی وحی تھی جب آپ کے اوپر نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ غار حرا کی چوٹی اور بلندی سے اترے، آپ کے اوپر ڈر طاری ہے، خوف طاری ہے، آپ لرزہ بر اندام ہیں، آپ کا دل بھی کانپ رہا ہے، آپ کے شانے کا گوشت بھی لرز رہا ہے اور آپ جسمانی اعتبار سے حرارت میں مبتلا ہیں، جیسے بخار میں آپ مبتلا ہو گئے ہوں۔ آپ کے اوپر اس طرح حرارت کی وجہ سے لرزیدگی طاری ہوئی تھی، ڈر اور خوف طاری تھا،
آپ संभालते हुए अपने आप को, लरसते हुए, डरते हुए बुलंदी से नीचे उतरे, अपने घर आए, अपनी ज़ौजा-ए मुतहरा और रफ़ीक़-ए हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे ये अंदेशा और डर है कि कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं। आप क्यों डर रहे थे? या तो इस बात से डर रहे थे कि ये मेरे ऊपर वही नाजिल की गई है, मैं इस वही के बोझ को बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं, इसका तहम्मुल कर सकूंगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जान निकल जाएगी। या इस वजह से आप फरमा रहे हैं इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान पर डर और खौफ है, अंदेशा है कि जब मैं नबूवत का इजहार करूंगा, रिसालत की दावत दूंगा, तौहीद का पैगाम पेश करूंगा, मेरी कौम मेरी दुश्मन बन जाएगी, ईज़ा रसानियों के दर पे हो जाएगी, मुझे शहर से बदर करेगी, मुझे तकलीफें पहुंचाएगी, मुझे झुटलाएगी और मेरी तकज़ीब करेगी, मेरे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ेगी और ढाएगी। आप इस वजह से डर रहे थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके ऊपर चादर डाल दी। जब आपका खौफ दूर हुआ, आपका डर दूर हुआ, कुछ तसल्ली हुई, तो अब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ्त किया और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, माजरा क्या है, हकीकत क्या है? देखिए आपकी ज़ौजा मुतहरा को अल्लाह ने कैसा तदब्बुर, कैसी समझ, कैसी अकल अता फरमाई थी, कैसी फिरासत ईमानी अता फरमाई थी, कितनी दाना और समझदार थी। आप अपने शौहर को, नबी आखिरुज़्ज़मा को, अपने सरताज को किस तरह तसल्ली दे रही हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं गारे हिरा की तन्हाइयों में था, अल्लाह की तरफ से एक नामूस और फरिश्ता आया, उसने 3 मरतबा मुझे दबाया और ये 5 आयतें मेरे ऊपर नाजिल फरमाई, मुझे तो अपने ऊपर डर लग रहा है, खौफ है, अंदेशा है। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तसल्ली देती हैं, कल्ला वल्लाह ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, आप हलाक नहीं होंगे, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। देखिए इस जुमले में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के गौर कीजिए जो उन्होंने फरमाया, और कसम खाकर फरमाया अल्लाह की कि वल्लाह ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, खुदा की कसम अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। और फिर उसके बाद ये 5 औसाफ बयान किए जो नबुव्वत से पहले मेरे आका की तबीयत में थे। आप उन पर अमल पैरा थे और लोगों के साथ उन औसाफ के साथ जिंदगी गुजारते थे और मुआमला फरमाते थे। सबसे पहला वस्फ बयान किया, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्ते नातों को जोड़ते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप ऐज़ा अक़रिबा के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप रिश्ते नातों को तोड़ते नहीं हैं, आप रिश्तेदारियों में दरार पैदा नहीं करते हैं, आप रिश्तेदारियों को काटते नहीं हैं, इख्तिलाफ पैदा नहीं करते हैं, आप अपने ऐज़ा अक़रिबा रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तेदार नाते को जोड़ते हैं, रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। याद रखना, एक वस्फ ये बयान किया, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल, और आप बोझ को उठाते हैं, आप दूसरे के बोझ उठाते हैं। किस तरह? जो आपकी ज़ेरे तरबियत हैं, जो आपकी कफालत में है, जिनका खर्चा आपके ज़िम्मे है, आप उनके लिए उनके बोझ को उठाते हैं, उनके तमाम इखराजात बर्दाश्त करते हैं, आप उनकी कफालत करते हैं। अगर कोई कमज़ोर बोझ उठाने के काबिल नहीं, तब भी आप उसका बोझ उठाते हैं, खर्चे बर्दाश्त करते हैं, कोई सा भी मतलब मुराद ले सकते हैं। वह तक्सिबुल मादूम, मादूम के माना जो अपाहज है, जो लुंजा है, जो माजूर है, बीमार है, नादार है, गरीब है, मुफलिस है, मिस्कीन है, तमाम तक्सिबुल मादूम, आप उनके लिए कमाते हैं, आप कमाकर उनकी मदद करते हैं।
یہ دونوں مطلب مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تکسب المعدوم، آپ تو سب کو کے لیے کما کر دیتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، معذور ہو اس کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو اس کی مدد کرتے ہیں، غریب ہو اس کی مدد کرتے ہیں، مسکین ہو اس کی مدد کرتے ہیں، جو بھی کمانے کے لائق نہ ہو آپ کما کر اس کو دیتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، مالی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ 3 اوصاف ہو گئے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ ان کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اکرام و احترام کے ساتھ ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ جو آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، فطری قدرتی، کہیں سیلاب آ جائے جیسے آج کے دور میں، کہیں زلزلے آ جائے جیسے آج کے دور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جو کوئی قدرتی آفات زدہ ہے، مصیبت کا شکار ہے، آپ ان مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ 5 اوصاف بیان کیے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ نادار مفلس غریبوں کے لیے کماتے ہیں، ان کی مالی اعانت اور امداد کرتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ آفتوں اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5 اوصاف اور 5 چیزیں یاد رکھیے۔ ان کے ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ ڈر رہے ہیں، آپ خوف کر رہے ہیں اپنی جان کا، آپ اندیشہ کر رہے ہیں، ہلاکت تو دور کی بات ہے، موت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان اوصاف حمیدہ اور کمالات ستودہ کی وجہ سے اس دنیا میں آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اور میرے آقا کی ان صفات کو جو اپنا لے یہ گارنٹی اور ضمانت ہے، دنیا اور آخرت میں ذلیل رسوا ہو نہیں سکتا، بلکہ عزت اور احترام اس کو عطا کیا جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ اب ان 5 اوصاف کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اور پورے عالم میں ذرا طائرانہ نظر دوڑائیں، کیا دنیا کے انسان ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ان کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے آج فتنہ اور فساد برپا ہے، ان کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا میدان اور میدان کارزار برپا ہے، ان کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اور یہی اوصاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں پائے جاتے تھے۔ جب اسلام کا پیغام میرے آقا نے پیش کیا، جو بھی اسلام کی دعوت کو قبول کرتا تھا گویا کہ آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا تھا، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا تھا، طرح طرح کے اس کے اوپر ظلم و ستم کے حربے آزمائے جاتے تھے۔ اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو کوئی تیار ہو جائے، آپ کافروں کے تازیانے کے لیے، تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹے جانے کے لیے، اور دھوپ کی تمازت میں، گرم تپتی ہوئی دھوپ میں لوہے کی گرم زرہ پہنا کر پورے دن کھڑا ہونے کے لیے وہ تیار ہو جائے، ننگی پشت پر درے اور کوڑے کھانے کے لیے وہ تیار ہو جائے، استہزاء اور مذاق اڑوانے کے لیے وہ تیار ہو جائے، اور کفار کے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جب ایمان کو قبول کیا تو یہ بھی ان آزمائشوں سے دوچار ہوئے، اور اسی امتحان کی بھٹی میں ان کو تپایا گیا، یہاں تک کہ مجبور کر دیا گیا کہ اب یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ لہذا انہوں نے مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھا اور حبشے کی جانب ہجرت کے ارادے سے چلے۔ مکہ مکرمہ سے دور فاصلے پر ایک مقام ہے برق الغیماد، اس مقام پر پہنچے تھے کہ وہاں ایک کافروں کا سردار، مکے کا رہنے والا جس کا نام ابن الدغینہ تھا، اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مکے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، اب میں مکے کے اندر نہیں رہ سکتا، اب اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زمین میں پھروں اور اللہ کی عبادت کروں، مجھے اللہ کی عبادت کے لیے آزادی رہے،
کوئی ظلم و ستم کرنے والا نہ ہو، کوئی پابندی عائد کرنے والا نہ ہو، اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہو، اس لیے میں نے مکے کو چھوڑ دیا، اب اللہ کی زمین میں پھرنے کے ارادے سے عبادت کی نیت سے چلا ہوں۔ اس نے کہا یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا شریف، عالی حوصلہ، عالی صفت، صاحب کمالات، ایسا خوش مزاج اور ایسے اچھے اخلاق رکھنے والا مکے سے نکلے گا؟ ہرگز نہیں۔ تم جیسا انسان نہ تو مکے سے نکلے گا اور نہ کسی کے اندر ہمت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکے سے نکال لے۔ فَإِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ، تم جیسا شریف انسان نہ تو نکلے گا نہ اس کو نکالا جائے گا۔ میں اپنی امان میں لیتا ہوں، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، چلو میرے ساتھ مکے۔ لہذا ابن الدغینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکے لے کر آیا، اور پھر آپ اپنے گھر کے چبوترے پر قرآن کریم پڑھتے تھے، گھر میں قرآن کریم پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے۔ گھر کے سامنے صحن میں ایک انہوں نے چبوترے پر مسجد بھی بنا لی، اور وہاں کفار کے بچے، عورتیں قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ ہوتے تھے۔ ابن الدغینہ جب واپس لا رہا تھا مکے، جب اس نے یہ کہا تم جیسا مکے میں نہ رہے، تم کو نکال دیا جائے اور تم مجبور ہو جاؤ ہجرت کرنے پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ابن الدغینہ نے یہی اوصاف ذکر کیے، لیکن ذرا تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ کہا انک تکسب المعدوم وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء